نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے اندر ایک شکار شدہ جانور کے گفتگو کرنے کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، ایک دیہاتی وہاں سے گزرتا ہے۔ دیہاتی گزرتا ہے، صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیٹھا دیکھتا ہے تو دیہاتی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، چونکہ وہ کافر تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے گرد اس طرح لوگ ہجوم کر کے بیٹھیں اور ان کی بات کو سنیں۔ اس کو یہ بات بری لگی۔ اب وہ جو دیہاتی تھا وہ ایک جانور ہوتا ہے گوہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں دب، اس جانور کا شکار کر کے جا رہا تھا واپس گھر تاکہ اس جانور کو پکا کر کھائے۔ اس نے یہ مجمع دیکھا تو رک گیا اور آ کر کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واللات والعزى لا آمنت بکا، کہ محمد تم یہاں بیٹھے ہو، تم نے لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے گمراہ اور برگشتہ کیا ہے، میں ہرگز تم پر ایمان نہیں لاؤں گا، اور اس بارے میں اپنے خداؤں کی قسم کھاتا ہوں، لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم پر ایمان لانے والا نہیں۔ اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوئی، پھر وہ بھڑکنے کے بعد کہنے لگا میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میرے ہاتھ میں یہ جو شکار شدہ گو ہے یہ تمہارا کلمہ نہ پڑھ لے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک جانور جس کا شکار کر لیا گیا ہو وہ زندہ ہوگا؟ نہیں۔ جس کا شکار کر لیا گیا وہ جانور زندہ ہوگا یا مردہ؟ زبان سے بولیے، زندہ ہے یا مردہ؟ مردہ جانور ہے، اس کی تھیلی میں موجود ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اے محمد جب تک میں ایمان نہیں لاؤں گا، اس وقت تک کہ جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ یہ جو گو میرے ہاتھ میں شکار شدہ ہے یہ تمہارا کلمہ پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی۔ اس اعرابی نے جب یہ بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو جنبش دی۔ اعرابی نے گو کو سامنے پھینکا، حضور کے سامنے صحابہ کا مجمع ہے، دیہاتی کھڑا ہے، اس کا شکار شدہ گو جانور زمین پر مردہ حالت میں پڑا ہے اور کہہ رہا ہے محمد یہ گو جب تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کو جنبش ہوئی، حضور نے فرمایا یا ضب، حضور کی زبان مبارک سے گو کا نام نکلا۔ آپ نے فرمایا اے گو، جیسے ہی حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے وہ شکار شدہ گو جو اس دیہاتی نے زمین پر حضور کے سامنے سارے مجمع کے بیچ میں پھینکی تھی، جو کہ مری ہوئی تھی، اللہ کے نبی کی زبان سے جب اس کا نام نکلا تو صحابی فرماتے ہیں فَتَكَلَّمَ الضَّبُّ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، جیسے ہی اللہ کے نبی نے اس جانور کو پکار کر اپنی طرف مخاطب کیا، جانور نے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والی پکار کو سنا بھی اور اسی وقت اللہ کے نبی کی کلام کا جواب بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر وہ گو زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر کلام کرنے لگی۔ کلام بھی ایسا کیا کہ سارے مجمع نے اس کی گفتگو کو سنا بھی، اور صرف سنا نہیں سب نے سمجھ بھی لیا کہ یہ عربی زبان میں کلام کر رہی ہے۔ اب کیا کہا اس گو نے؟ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ضبو فرمایا، کلام اس گو نے شروع کیا اور عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، اے اللہ کے نبی میری جان آپ پر قربان ہو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ جانور نے کیا کہا؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
اب جب گو نے یہ بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گو سے پوچھا، صحابی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعبد، اللہ کے نبی نے اس گو سے پوچھا، اے گو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ قال الذی فی السماء عرشہ، گو نے حضور کی اس بات کا جواب دیا اور کہنے لگی میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وفی الارض سلطانہ، اور جس کی سلطنت زمین پر ہے، وفی البحر سبیلہ، اور جس کے راستے سمندروں میں ہیں، وفی الجنت رحمتہ، اور جس کی رحمت جنت کے اندر موجود ہے، وفی النار عذابہ، اور جس کا عذاب جہنم کے اندر موجود ہے۔ کہ گو نے کلام کیا، پہلے تو اللہ کی شان اس گو نے بیان کی، اللہ کی شان جب بیان کر لی، اب حضور نے پوچھا فمننا، یہ بتا میں کون ہوں؟ کیا کہا؟ حضور نے پوچھا یہ بتا تو نے رب کی تعریف تو کی جس رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، تو نے اس کی تعریف و توصیف بیان کی اور یہ بتایا کہ تو اس کی عبادت کرتی ہے، اب یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے تو گو کہنے لگے، گو نے کلام کیا، قال انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ اور ساتھ میں گو نے کہا قد افلح من صدق وقد خاب من کذبک، جس نے آپ پر ایمان لا کر آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ کامیابی کی منزل پر فائز ہو گیا، اور جس نے آپ پر ایمان نہیں لایا اور آپ کا انکار کیا وہ دونوں جہان کے اندر نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو اس نے کہا آپ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبیوں کا خاتم بنا کر نبوت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ جس نے آپ کی پیروی کی، آپ پر ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کا انکار کیا وہ دنیا میں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ اب جب وہ دیہاتی وہاں کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ تو وہی گو ہے جس کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے شکار کیا تھا، جس کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، یہ تو وہی گو ہے جو کہ میری تھیلی میں موجود تھی، جس کو میں پکڑ کر اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اب جب میں نے محمد مصطفیٰ کے سامنے اس بے جان گو کو پھینکا ہے اور محمد مصطفیٰ نے جب اس سے کلام کیا ہے تو اس نے اللہ کی بھی تعریف بیان کی ہے اور محمد مصطفیٰ کی تعریف بھی بیان کی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، وہ عرابی یہ دیکھ رہا تھا، دیہاتی اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ دیہاتی نے کیا کہا؟ دیہاتی نے جب یہ سارا منظر دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی کہتے ہیں فقال الاعرابی، اسی وقت دیہاتی کی زبان کھلی، اس کے ان لبوں کو جنبش ہوئی، اس کی زبان کھلی اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا نغمہ اس کی زبان سے جاری ہوا۔ دیہاتی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ دیہاتی نے اسی وقت اللہ کی بھی وحدانیت کی گواہی دی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔